جی 30 سے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 30. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل بنانے والا ہوں، ٹھہرانے والا ہوں. جب تیرے رب نے یہ کہا فرشتوں سے کہ میں بنانے لگا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، ایک گورنر، وائسرائے، نمائندہ، جو میرے احکامات کی تعمیل کروائے گا. یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ پاک نے خود زمین پر اتر کر کام نہیں کرنا، بلکہ اس نے کسی کو حکم دینا ہے اور وہ ہمیں میں سے ہوگا جس نے پھر اس کو نافذ کرنا. اس لیے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. کسی فرشتوں کو بھی اللہ پاک براہ راست ہمارے پاس بھیج سکتا تھا، جن کو بھی کہا انسانوں تم میں سے بھیجا، میرا یہ احسان مانو. یعنی کم از کم یہ تعصب نہیں ہے. تعصب ہوتا نا جی، وہ ہمارا گرائی نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں، تم میں سے. تو میں ایک نائب بنانے والا ہوں، نمائندہ بنانے والا ہوں، جو میرے بہاف پر. اس لیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ کہا بسم اللہ، ان دی نیم آف اللہ. جج یہاں جب سزائے موت دیتا ہے، فیصلہ لکھتا ہے تو لکھتا ہے ان دی نیم آف دا پریزیڈنٹ آف یو اے ای. یہ جو میں اختیارات استعمال کر رہا ہوں، صدر مملکت کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق میں فلاں بندے کو سزائے موت سنا رہا ہوں یا بری کر رہا ہوں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہا کہ جو کھاؤ پیو جو بھی کام کرو اس کے لیے اللہ کا ریفرنس دینا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. ان کا کہ آپ اس کو زمین میں اپنا نمائندہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلا دے گا. انہیں کیسے پتا چلا کہ بندہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلا دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہسٹری کوئی ہوگی نا. انسان ہسٹری شیٹر ہوگا تو انہوں نے کہا اس کو بنانے لگے آپ، یہ تو تباہی اور نکال دے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا. اس کا مطلب ہے انسان اپنے مفادات کے لیے خون بہاتا ہوا آیا ہے، تو ان کا اب اس کا آپ بنانے لگیں گے تو یہاں بھی یہی کرے. یہ بہت بڑا سوال ہے. یعنی وہ جو ارتقاء والے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا. اس کا مطلب انسان کی کوئی ہسٹری تھی. اچھا، ان کی تھیوری اور قرآن میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں. اس کے اشارے بھی موجود ہیں. مثلا بڑی مشہور صورت ہے الف لام میم سجدہ، دیکھتے ہیں. فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی بنائی وہ بڑی بہترین بنائی. یعنی پینڈوؤں والا کام نہیں کیا. اللہ پاک نے کمال دکھایا اپنی مہارت کا جوہر جس چیز کو بھی بنایا. آسمان کو دیکھیں آپ، رات کو ستارے جب ہوں اور آسمان صاف ہو تو کیسے سجایا اللہ پاک نے. زینا السماء الدنیا، ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا. انسان کے اپنی انگلیاں دیکھیں، اس پہ یہ لکیریں نہ ہوں تو روبوٹ لگتا ہے انسان.
یہ کمال ہے کہ ہاتھ بنایا، اپنے کام بھی کرتا اور اس کو خوبصورت بنایا. وہ جو چیزیں ضرورت تھیں، جہاں فلیکسیبلٹی چاہیے تھی، جہاں جوائنٹس ہیں، ان کو ایسا نشان دے دیے کہ وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں. دیکھو تو دیکھتا رہے بندہ. اس احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ بہترین بنائی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کا مرحلہ بدأ شروع کیا اس نے مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، پھر اس کی نسل کو رکھا سلالۃ من ماء مہین، پانی ایک جوہر جو ہے وہ پانی کا، اس میں جو بے وقت. ثم سواہ، پھر اس کا تسویہ کی، مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو نطفے سے چلایا، پھر اس کا تسویہ کرتا رہا تاکہ وہ انسان بن جائے، اپنی اس جگہ پہ پہنچے جو اللہ کی پلاننگ میں تھی شروع سے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس کا تسویہ کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی وہ شعور اس کی انسانیت کا کہ میں انسان، وہ خاص. یعنی ایک سمجھ لیں کہ 100 ایک بیچ چلا ہے اسپیشی کا، اس میں سے 98 ویسے ہی رہ گئے ہیں، 2 اس میں سے نکل کے کوئی نئی چیز بن گئے، اور اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں دی جا سکتی. یہ کسی کے کلمہ کن کا معاملہ ہے. یہیں آ کے ڈارون مار گیا نا بیچارہ، یعنی وہ سائنٹیفک ریزن نہیں دے سکا کہ بھائی باقی کیوں نہیں بنے، باقی بندر کیوں رہ گئے. دیکھنا گملے میں آپ بیج لگاتے ہیں تو سارے پھول نکلتے ہیں، جو نہیں نکلتا وہ نہیں نکلتا. پھر لاروا، پیوپا، تتلی آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں، تاکہ وہ کیوں رک گیا اور یہ کیوں آگے چل پڑا. انسان پر آ کر اللہ پاک نے اس معاملے کو روک دیا اور دھمکی دی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم دوبارہ بھی اس کو شروع کر سکتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ذُرِّيَّةً وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. سورہ دخان میں فرمایا اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بھی آگے چلا سکتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے تو آگے فرشتے بھی تم میں سے نکل سکتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا سورہ الواقعہ میں کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکتا، ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں کوئی اور چیز بنا دیں، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئیں، جس طرح تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد میں سے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، دوسری گروہ کی نسل میں سے، اولاد میں سے تمہیں اللہ نے نکالا، تو اللہ تم میں سے کوئی اور بھی نکال سکتا. یعنی تمہارے یہاں جانور بھی پیدا ہونا شروع ہو سکتے ہیں 4 ہاتھ پاؤں پر چلنے والے. اس لیے اگر ہم نے انسان بنایا ہے تو انسان ثابت ہو جائے، انسانیت والے کام کرو، انسان والے کام جاؤ، جانوروں والے کام مت کرو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی زید نہ تو تیرا مقصد فساد پھیلانا ہے اور نہ خون بہانا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو استنباط کر رہے ہیں کہ یہ تو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ خون بہانا چاہتے ہیں یا زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو پھر باقی کیا کام رہ گیا؟ آپ کیوں انسان بنانا چاہتے ہیں تسبیح و تحمید کے لیے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ تو گھوم پھر کے الزام ہم پر آ رہا ہے کہ ہم تیری تسبیح ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے، لہذا تجھے تسبیح کے لیے ایک نئی قوم چاہیے. یہ ہے پوائنٹ ان کا. اللہ پاک ہماری اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری کیا کوتاہی. اب ظاہر ان کی کیا کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ تو سوائے ذکر کے، ذکر ان کی خوراک ہے، اس کے بغیر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ پاک نے پھر انہیں کہا کہ یہ ذکر والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اور سکیم ہے اور پلاننگ ہے. اب چونکہ ان کا وہ سارا سلسلہ جبر کا سلسلہ ہے،
تسبیح اللہ کے صرف فرشتے نہیں کرتے. تسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات و ما تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان زمین یعنی جتنے آسمان کا جب ذکر کرتا ہے اللہ پاک تو ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے, جتنی بھی گلیکسیز ہیں اور ان کے اندر جتنے بھی سورج ہیں اور اس میں جتنے ستارے ہیں, سب اپنے حال سے آپ جب دیکھتے ہیں اس کا ویژول تو ایک دہشت آپ پر طاری ہو جاتی ہے. یعنی وہ اپنے حال سے اللہ کے جلال کو واضح کرتے ہیں. کتنا بڑا, ہم تو یہ سمجھتے تھے ہمارا سورج بہت بڑا, یہ ہمارا سورج تو کچھ بھی نہیں, نمک کے دانے کے برابر بھی نہیں ان کے مقابلے میں. اتنی بڑی ہماری گلیکسی کیا بڑی بڑی آگے چل کے تو گلیکسیز ہیں. پھر تو اپنے حال سے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح بیان نہیں کرتی مگر تم سمجھتے نہیں اس کو. یعنی کبھی اس پہ غرور مت کرنا کہ تم بہت نیک ہو, تم اللہ کا بہت ذکر کرتے ہو, ایسا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج پر گئے, رات کو شدید بارش تھی, تو جو بیت اللہ بالکل پیالے کی طرح پانی سارا پہاڑوں سے یہاں آتا تھا. آپ نے کہا کہ بارش بھی بڑی شدید ہے, پانی کا سارا زور اس طرف ہوگا, بندے سارے دبکے ہوئے ہوں گے, آج میں وہ عبادت کرتا ہوں جو زمین پر اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. آپ نکلے اور کہا میں طواف کرتا ہوں اس بارش میں. آپ جب وہاں پہنچے تو قد آدم, ایک اژدہا قد آدم اٹھا ہوا دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. کہا مالک رب تیرا محتاج نہیں ہے, دیکھ کون آیا ہوا, اس کا گھر خالی نہیں ہے. تو فرمایا تم نہیں سمجھتے, اس کی تسبیح سارے ہی کر رہے ہیں, مجرد تسبیح تم سے مطلوب نہیں ہے, وہ تم سے پہلے بھی ہو رہی تھی, تم سے کوئی اور کام. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق جس کو اختیار دیا جائے, اور جب اختیار دیا جائے تو اس میں پھر رسک کا ایک آپشن رکھا جاتا ہے, اس کا فیکٹر ہوتا ہے کتنے پرسنٹ, جب کوئی چیز وہاں سے بھیجی جاتی ہے تو اس میں رکھا جاتا ہے 2% 4% جو ہے وہ خراب ہوگی. کنو والے بھی 2 4 10 کنو زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں سے اتنے خراب ہو جائیں گے پیٹی میں, تو اگلے کا نقصان نہ ہو. اسی طرح ایکسٹرا کچھ چیزیں بھی آ جاتی ہیں, ڈیمیج جو سامان ہے اس کی. تو اللہ نے یہ ایوریج رکھی کہ بھائی میں اس کو اختیار دے رہا ہوں, یہ بہت بڑا اختیار, ایک بلا ہے. ایسی میں ہمارے پاسپورٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے, تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بہت اونچا رہا تھا کرپشن پہ. ایک بندہ آیا تو کوئی مسئلہ تھا اس کا, تو میں نے کہا یہ میں ان کو جانتا ہوں, فیصلہ آباد کے تھے, تو میں نے کہا میرے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے ان کا کام کر دیا. کہنے لگا قاری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہمارے یہاں کرپشن کی. ہمارے یہاں دیکھیں, ان کا مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار حاصل ہے, میں یہاں صدر پاکستان ہوں, میں نیشنلٹی دے سکتا ہوں کسی کو, جس کو میں پاسپورٹ ایشو کر دوں وہ پاکستانی ہے. یہ اتنا بڑا اختیار میرے پاس, اور تنخواہ مجھے دے رہے ہیں 4,500 5,000 درہم. تو کرپشن تو ہوگی نا, اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ. آپ جب بندے کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو وہ اختیار اس کو ابھارتا ہے کہ کچھ کر کے بکھا یار, پھر فائدہ کیا اس کا, یہ چوسنا تم نے اس اختیار کا. اختیار آپ نے مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا دیا ہے, تنخواہ مجھے ایک ٹرک ڈرائیور کی دے رہے ہیں, تو کرپشن تو ہوگی. یورپ میں اس لیے نہیں ہوتی, یہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی تنخواہیں آسمان پر, ہمارے صدر کے برابر ان کے سپاہی کی تنخواہ. تو اختیار ان کے پاس ہے تو تنخواہ اس کے لیول سے زیادہ ہے, لہذا انہیں مس یوز کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں اختیار پہاڑ جتنا دے دیتے, یہ پورے ہمارے ریجن میں یہی مسئلہ ہے, ایشیا میں, افریقہ میں, غریب ممالک میں یہی ہے کہ اختیار اتنا بڑا ہوگا, گاڑی اس کے پاس مزدہ ہوگی بیچارے کے پاس, تو وہ پھر ظاہر ہے اختیار کے مطابق گاڑی چاہتا ہے نا زیادہ, پھر وہ رشوت میں لے گا. پھر یورپین یا ترقی یافتہ ممالک جو امیر ممالک ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ جو اختیار دیتے ہیں تنخواہ اس کے مطابق دیتے ہیں, وہ کرپشن کم ہوتی. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے, اگر اس کا مسئلہ کہیں رکا ہوا, ہمارا رکتا ہے تو ہم کرتے ہیں کرپشن, تو ان کا بھی جب رکتا ہے تو وہ بھی کرپشن کرتے ہیں. تو جب اختیار میں دوں گا تو یہ مس یوز بھی کرے گا. جب آپ کو لائسنس دیتے ہیں
گاڑی چلانے کے لیے حکومت کہتی ہے تو آپ کو گاڑی چلانے کا لائسنس دیتے ہیں تو ساتھ میں انہوں نے ایک رسک رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی غلطی کر سکتا ہے، یہ ریڈ سگنل بھی جو ہے وہ جمپ کر سکتا ہے، یہ غلط یو ٹرن بھی کر سکتا ہے، یہ نو انٹری میں سے بھی آ سکتا ہے، اور اس پہ یہ چالان ہوگی۔ شریعت اس کا نام ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھو، میں نے کہا روزہ رکھو، نہیں رکھے گا تو پھر یہ ہوگا۔ تو کہا کہ اس سے جو بھی گناہ ہوں پھر یہ احساس کرے مجھے دیکھے ہوئے، بغیر بن دیکھے جسے کہتے ہیں ہم، اور مجھ سے ڈرے اور میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگ، بات ختم ہو۔ اتنی ساری۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا اب چھوٹے کو کہتے واللہ انا غلطان، وہ کہتا تھا اللہ رحم۔ آج کل نہیں کرتے، آج کل کہیں بھی تو نہیں مانتے، وہ بھی مجبور ہے، ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، لیکن کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو مسلم شریف کی آخری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو یا تم سے گناہ نہ ہو، لذهب اللہ بکم، اور حضور نے قسم کھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے، وجاء بقوم، اور ایک ایسی قوم لے کر آئے جن سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ تو پتہ چلا کہ تمہارے اندر یہ جو گناہ کا ایک عنصر موجود ہے، یہ کوئی میکینیکل فالٹ نہیں ہے کہ اللہ پاک بنانے تو چلا تھا جبرائیل، یا جبرائیل سے بھی پاک مخلوق اور بن گئے تم گناہگار، نہیں، تمہیں اس رزق کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا تجربہ بھی آدم علیہ السلام سے وہیں کروا لیا گیا۔ یعنی ہمیں تو پہنچا ہے نا، کتابوں میں لکھا پہنچا ہے، آدم علیہ السلام سے تو خود خدا مخاطب ہے، اور وہ ہو گیا۔ دیکھیں آپ، فناسی ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گیا، ان میں گناہ کا عزم نہیں تھا۔ انسان بنا ہی نسیان سے کہ اس میں میموری میں وہ ایزی ہو جاتا تھوڑا سا، تو یہ فیکٹر پہلے رکھا گیا ہے۔ یعنی گناہگار جب پلٹ کر آتا ہے، ہم اپنے گناہوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ بات پہلے نوٹ کر لیں، بڑے سے بڑا گناہ اگر ہم کریں تو بھی اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑتے، اور بڑی سے بڑی نیکی کریں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے۔ ہم نہ اللہ کا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے، اس سے بالا تر ہے، وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وما ظلمناہم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے، تو ہم نے اپنے اوپر کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ یہ نہیں کہ اللہ نے تیرا نقصان کرے، اللہ ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، چونکہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم سے محبت کرتا، تو اپنے محبوب کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں نے وہ آگ والا کام کر دی، مجھے معاف کر دو۔ ظلمنا، سیدھا حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ سٹارٹ کہاں سے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری تو غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ انی کنت من الظالمین، یہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑی بات ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، تو پاک ہے، میں تجھے کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا ہے، مکہ مارا انہوں نے، قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا، مکہ جان نکل گئی اس کی۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، اللہ کا بندہ میں نے مار دیا، اللہ کی مخلوق میں نے مار دی۔ ثابت یہ ہوا کہ حالانکہ وہ کافر تھا لیکن قتل کا حقدار نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جہاد کیا ہے کافر کو مار دیا، کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، قتل نفس بغیر الحق، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر آپ اللہ کی عدالت میں اس کا قتل کرنا ثابت نہ کر سکے کہ اس نے ایسا کام کیا تھا کہ اس کو قتل کرنا اس پر حق بنتا تھا، تو سمجھ لیں آپ کہ آپ نے وہ چیز مٹا دی ہے جس کو آپ بنا نہیں سکتے اب اللہ کے حضور میں، یہ وہ نقصان ہے۔ قاتل اپنا سر لے کر آئے، فیصلہ کیا، سب سے پہلے فیصلے عبادات میں نماز کے ہوں گے، اور معاملات میں قتل کے فیصلے سب سے پہلے نمٹائے جائیں گے، یہ ہے اصل چیز۔ تو انہوں نے کہا
قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اور اگلی آیت میں کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو اس نے اس کو معاف کر دیا، نہ کوئی ایکسٹرا. یہ اصل چیز کہ بندہ ڈٹ نہ جائے شیطان کی طرح، ابلیس کے طرح، نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو مجھے اپنا نمائندہ بنانا چاہیے تھا، میں سینئر تھا، میں ایکسپیرینس تھا، میری ایکسپرٹیز آدم سے زیادہ. اللہ نے کہا تیری ایکسپرٹیز جو مجھے چاہیے تھی وہ تیرے اندر نہیں. آدم کا ہارنا اور توبہ کرنا پہلے سے موجود تھا اس سٹوری میں، یہ ابلیس کو دکھانا تھا. تو کہتا نا انا خیر من، جس کام کے لیے میں نے انسان کو بنایا ہے وہ پہلے مرحلے پر ہی تو فیل ہو گیا ہے، KG1 میں ہی. ادھر دیکھ گرا ہے نا، غلطی اس سے بھی ہوئی، غلطی تجھ سے بھی ہوئی تھی. اس نے کیا کہا میں رب غلطی کر بیٹھا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام رو رہے تھے، وکبلری اتنی نہیں تھی، الفاظ نہیں مل رہے تھے خدا سے، کیسے خطاب کروں، کیسے بات کروں اللہ سے، کیسے مکالمہ کروں. روتے تھے. اللہ نے القاء کیا ان الفاظ میں مجھ سے معافی مانگو. حضور نے فرمایا نا اذا انطلق لسانك فاعلم انه يريد ان يعطيك، جب تیری زبان کھلے تو سمجھ لے کہ اللہ تجھے دینا چاہتا ہے، اس لیے دعا کی توفیق دی. یہی معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ ان الفاظ میں آپ معافی مانگو. تو اصل چیز فرمایا کہ اگر اس جان کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو، تم جبرائیل بن جاؤ، تو اللہ تمہیں لے جاؤ. اسے جبرائیل چاہیے نہیں، اسے تو انسان چاہیے. اور ایسے لوگ لے کر آئے جن سے نیک ہونے کے باوجود غلطی ہو، خطا ہو، وہ ادراک کریں، رب کے در پہ آ کے معافی مانگ. یہ ہے اصل پوائنٹ. یعنی اس میں آپ کو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ ہوتے ہیں. یعنی گناہ انسان کے ساتھ لگو، یہ نیکی میں گناہ کر جاتا، نیکی کرنے کھڑا ہوتا نماز میں اور ریاکاری کر جاتا. کبھی کبھی جس وقت صدقہ دیتا ہے 100% مخلص ہوتا ہے، بعد میں شیطان آ کے وہ چک دیتا رہتا ہے، بتا لوگوں کو، بتا لوگوں کو، بتا لوگوں کو. جب وہ ظاہر کر دیتا، چھپ کے دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اللہ کہتا خفیہ والا ریٹ لگا. پھر جب کسی سے تذکرہ کر لیتا، اللہ کہتا اب اس کا ظاہر والا ریٹ لگا دو. اس نے خود سے ہی، وہ آپ بینک میں کرتے ہیں نا، پہلے فکس ڈپازٹ، پھر کہا فکس ڈپازٹ کو توڑ دیں آپ، اس کو نارمل اکاؤنٹ میں اس کو وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. کہا اب اس نے توڑ دیا وہ فکس ڈپازٹ، اب اس نے اس کو نارمل روٹین میں لے آؤ، ظاہری میں. پھر جب وہ بار بار تذکرہ کرتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے اب اس کو ریاکاری میں ڈال دو. یعنی ہم جب تک اس کا بیڑا غرق نہ کرنے میں سکون نہیں ملتا. تو نیکیاں کرنے سے زیادہ نیکیاں بچانا ایک فن ہے، اس پہ نظر رکھنی. تو اللہ نے ان کو کہا کہ اب ان کو کیا بتائے گا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد آگے تجربہ کروا کے بتائے گا اللہ پاک کہ تمہیں کیوں نہیں بنایا. وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو سارے اسماء اللہ پاک نے بھر دیے. علامہ فرشتے روز ان کو دیکھتے تھے، کب کی تخلیق تھی، وہاں سے روز گزرا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، روز یہاں سے گزرتے ہو، تم دیکھتے ہو ان چیزوں کے، ان کے نام تمہیں یاد ہے؟ کوئی نہیں. وہاں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تو کوئی چیز ہی نہیں. کہا آدم ان کو نام بتاؤ، نام بتا دی. قال الم اقل لکم، میں تمہیں کہا نہیں تھا انی عالم غیب السماء، میں مجھے پتہ ہے کہ آسمان اور زمین میں کس بندے کو کس جگہ رکھنا ہے، کس پلینٹ کو کس جگہ رکھنا ہے، یہ سارا مجھے معلوم، تم نہیں جانتے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہ بس وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، باقی تو اور کوئی چیز تو ہم خود سے تو سیکھ نہیں سکتے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے. اب ظاہر فرشتے یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو اس وقت سجاوٹ ہے، یہ بازار سجا ہوا ہے، اللہ نے انسان کو یہ دنیا آباد کرنے کے لیے بھیجا. وہ مالی ہے اس کا، ہم گارڈنرز ہیں، ہم باغبان ہیں.
ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تباہ تو اس کی ایک کنی کر کے رکھ دیتی ہے، پہاڑے لا کر رکھ دیتی ہے. ہمیں اسے سجانے کے لیے بھیجا ہے، آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو جو کچھ ہم نے یہ دریافت کیا اور جو ہم یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، تو اس سے خدا خوش نہیں ہوتا. اسی لیے تو علم الاسماء اسی کا نا، دی نالج آف فزیکل سائنسز، وہ یہی ہے کہ انسان جا کے یہ فرشتے یہ نہیں کر سکتے تھے، بالکل ان کے اندر صلاحیت ہی کوئی نہیں کسی چیز سے. کوئی چیز آپ پرسیو کریں، کنسیو کریں، کوئی چیز لیں، آگے چلیں، نہیں، ان میں توالد بھی نہیں ہے، شادی بیاہ بھی نہیں ہے، ان کا سلسلہ ہی کچھ نہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی، جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی اللہ آگاہ ہے. یعنی تمہارے زبانیں اگر کچھ اور چیز کہہ رہی ہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہے، تمہیں الفاظ کچھ اور، تو اس کو بھی اللہ کو پتہ کہ تمہارا من کیا چاہتا ہے. بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جج صاحب، ایک بندہ چلاک ہوتا ہے، وہ جج کو قائل کر لیتا ہے، ایک بات ٹھیک ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کو کہنے کا انداز نہیں آتا، الفاظ نہیں ملتے اور وہ قائل نہیں کر سکتا. اللہ پاک کہتا ہے جب تم مجھ سے مانگا کرو دعا تو یہ بے فکر رہا کرو کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے کوئی خاص ایکسپرٹ مولوی جو ہے، جو قافیے میں باتیں کرنے والا ہے، وہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، رینٹ پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تم سیدھے آؤ مجھ سے بات کرو. میں تو گونگے کی بھی تو سنتا ہوں، وہ تو بغیر الفاظ کے مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے. کہ اس چکر میں مت پڑا کرو کہ نہیں جی عربی میں ہی مانگیں گے ہم تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی کیا مانگ رہا ہے. اپنی زبان میں بات کرو، تمہاری زبان جانتا ہے وہ بی بی سی پہ پروگرام چل رہا تھا، وہاں تامل ناڈو میں ایک تحریک چل رہی تھی کہ یہ جو سنسکرت ہے اس کو، جو ہمارا مقدس لٹریچر ہے، اس کو تامل میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور اس میں پڑھایا جائے. اب جو برہمن تھے وہ اپنا قبضہ اس پر رکھنا چاہتے، جیسے ہمارے یہاں فارسی اور عربی ایسی زبانیں تھیں جو صرف علماء کو آتی تھی، وہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے، جو فتویٰ جاری کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جناب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب یہ عام ہو گیا سلسلہ، ترجمے ہونے شروع ہو گئے تو ایکسپوز ہو گیا، سب کے ہاتھ میں انہوں نے اعتراض بھی کرنا شروع کر دی. گھر گھر اب حدیثوں کی کتابیں پڑھی، ہر بندہ تو سوچتا تو ہے نا، کبھی ایک چیز آپ 50 سال پڑھتے رہے نہیں کوئی مسئلہ بنتا، لیکن ایک دن وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کلک، بھائی یہ کیا یار لکھا ہوا ہے. وہ جو نیوٹن تھا نا جس نے سیب کھانے کی بجائے سوچا تھا نیچے کیوں آیا، وہ سیب اسی دن ہی نیچے آیا تھا، کب سے آ رہا تھا اور وہ کھا رہا تھا. اس دن کیوں کلک کیا کہ یار یہ نیچے آنے کی بجائے اوپر کیوں نہیں چلا گیا، اور آپ کو گریوٹی آپ کی ایجاد ہو گئی. اسی طرح وہ بی بی سی والا انٹرویو لے رہا کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ تامل میں اس کو آپ، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی خطبہ اردو میں ہونا چاہیے، یا دعا نماز میں دعا مانگیں، دعا کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہماری اپنی زبان میں ہونا چاہیے. عربی میں آپ کیا مانگتے ہیں اللہ پاک سے؟ دو چار ہی تو الفاظ یاد ہوتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ جو میرے اندر گرہ بنی ہوئی ہے، وہ جو گولا بنا ہوا ہے شکوے شکایتوں کا، وہ میں نے کہاں جا کے رکھنا ہے؟ وہ داتا دربار، کیونکہ وہاں تو اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں. اس لیے لوگ درباروں پر جاتے ہیں، اس لیے تم انہیں خدا سے بات نہیں کرنے دیتے، اور انہوں نے اندر کی بڑھاس نکالنی ہے، اس لیے وہ پیروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہاں قبروں سے. وہ داتا میں نماز جو ہے وہ اللہ کی پڑھتے ہیں اور دعا جا کے داتا سے مانگتے ہیں پنجابی میں، دل تسلی میں ہو جاتا ہے کہ وہ داتا کو سمجھ لگ گئی ہوگی، حالانکہ داتا سنتا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو تو تمہاری دعا سنتے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا بائی دا وے وہ سن لے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ پوری نہیں کر سکتے. وہ تو خود لیٹا ہوا، تم نے جنازہ پڑھ کے اس کو لٹایا ہے، اس نے اپنا غسل بھی خود نہیں کیا، تم نے دیا. اب وہ تمہاری بحثیں واپس لے کر آئے گا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے. اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے کیا کر رہے تھے، اوپر انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی تھیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. تو کہ جی اللہ ہاں جی آپ یہ دعا جو ہے حضور نے فرمایا جب تم عبدہ و رسولہ کہہ لو تو نماز تمہاری پوری ہو گئی ہے. اب تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ، یعنی اب آگے دعا ہے. دعا کے آداب میں سے درود ہے. درود نماز کا حصہ نہیں، اتحیات کا حصہ نہیں. درود اصل میں دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ پہلے درود پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد پھر اپنی دعا رکھیں. بہترین دعا جو ہے وہ یہ درود شریف ہے. اپنی زبان میں بات کریں، میرا مسئلہ دل کھول کے رکھ دیں اس کے سامنے.
بالکل اس کی اجازت، لیکن ہمارے علماء اجازت دیتے نہیں، اس لیے کہ اجازت دینے کی عادت نہیں ہے. ہمارا کیس لگا تو ہائی کورٹ، چھٹیاں تھیں گرمیوں کی، تو میں ایک وکیل سے ملا، رب نواز نون، اللہ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے. تو میں نے کہا کہ کیس ہمارا قتل کا کیس تھا، 2 بھائی قتل ہو گئے تھے. میں نے کہا لگوا دیں آپ، لیٹ ہو رہا ہے، والد صاحب بیمار ہیں، زندگی میں فیصلہ سن جائیں. تو کہنے لگا قاری صاحب جتنے بھی فوجداری کیس سننے والے جج ہیں وہ سارے چھٹی پر ہیں، اب یہ سبسٹیٹیوشن ہے، سول کیس کرنے والے جج انہوں نے پکڑے ہوں جو صرف تاریخیں دے سکتے. یہ بندے نہیں لٹکا سکتے، یعنی ان کی پیچ اتنی نہیں، کیونکہ تجربہ نہیں نا سزائے موت. وہ کسائی ہیں، وہ جو فوجداری جج ہوتا ہے وہ تو روز سناتا ہے سزائے موت، وہ عادی ہوتا ہے. لہذا یہ قتل کے کیس ان کو دیے جاتے ہیں. یہ سول جج یہاں انہوں نے بٹھا دیے صرف تاریخ آگے دینے کے لیے. ہمارے مولوی جو ہیں یہ سول جج ہیں، یہ اجازت دینے والے نہیں ہیں کہ جی وہ آپ کو عالمگیری میں چونکہ نہیں لکھا ہوا کہ اردو میں کوئی دعا مانگ سکتا ہے. بھائی میرا رب ہے، میرا مسئلہ ہے، میں نے اس سے بات، میری غیبت وہ سن لیتا ہے، اس پر سزا دے سکتا، میرا درد نہیں سن سکتا. یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی زبان میں. تو اس نے کہا کہ یار کیوں تم اصرار کرتے؟ اس نے کہا اگر بھگوان کو تلگو نہیں آتی تو بھگوان نکل جائے پھر یہاں سے، تامل ناڈو سے. یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہماری چوریاں پکڑ رہا ہے. ہم اپنی زبان میں اپنے بھگوان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آ کے کہتا ہے ہمیں کرائے پر لو، میں گڑ 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 کروں گا، پہنچاؤں گا تمہاری بات. یہ درد ہے بندے کے اندر کہ میرا خدا ہے، مجھے آپ خدا کے ساتھ بات کرنے دیں، آپ پلیز ذرا باہر ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. تو اللہ پاک سے جب آپ مانگیں تو یہ مت فکر کریں کہ جی وہ مولوی صاحب سے اگر میں کہتا تو ذرا ٹھیک طریقے سے وہ منگوا دیتے، جیسے وہاں طواف کے دوران لگ جاتا ہے بندہ ساتھ. اب آپ کہیں نا کہ وہ خود ہی آگے لگ جائے گا، وہ رکھا ہوا تھا، اور آگے آگے چلنا شروع کر بعد میں پیسے مانگنا شروع کر دے گا. ہر چکر کی الگ دعا، ہر چکر کی الگ دعا، ہر چکر کی الگ دعا. یہ کہیں بھی نہیں لکھا. وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں رب کے گھر میں ہوں، رب کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، رب سے توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے، وہ ستروں میں ورکا الٹ گیا ادھر ادھر. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گروپ میں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عربی آتی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں معلم لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود آگے کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پیچھے عورتوں کا اور مردوں کا پورا جمگٹھا دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی خدا کی طرف ان کو توجہ نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے نکل نہ جائیں بس. اس میں امام کعبہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ حرم کے مختلف واقعات، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، تو اس پہ لکھا ہوتا نا کہ یہ کتاب بمبے سے چھپی ہے، فلاں پبلشنگ، تو وہ عربی میں پڑھ رہا ہے حاضل کتاب حاضل کتاب یتبع یتبع، اور وہ پورا گروپ پیچھے پڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ جوتیاں ہاتھ میں لیے وہ نکلا میرے سامنے سے، تو میں نے ہاتھ آگے کیا اس کو روکنے کے لیے، تو اس نے جوتیاں نیچے رکھی، میرا ہاتھ پکڑا. ان کا امام صاحب سلام کرنا چاہتے ہیں اور آج سلام. تو وہاں بھی لوگ خود سے آگے کہ میں خدا سے بات کرواتا ہوں تمہیں. بھائی تمہیں پتہ ہے میں کیا خدا سے مانگنا چاہتا ہوں، میرا کیا جی ایچ کیوں میں آ کے بھی تم مجھے ہینڈی کیپ رکھنا چاہتے ہو، جی ایچ کیوں پہنچ کے بھی رب سے میں بات نہ کروں. تو اس لیے میں جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اسے کہتا ہوں بھائی صاحب آپ کے جو مسائل ہیں نا یہ آخری موقع ہے، دل کھول کے رکھیں. پنجابی میں مانگیں، ہندکو میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، بلوچی میں مانگیں، ملباری میں مانگیں، وہ سب کی جانتا ہے، سب کی سنتا ہے. ہاں ون آن ون اس سے بات کریں ہم. تو اللہ پاک سے جب یہ اللہ کہتے تم الفاظ میں ایک چھٹانگ مانگ چکے ہو نا، مجھے پتہ ہے تمہارے سینے میں 1 کلو باقی ہے، 1 من باقی ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، بس وہ 2 الفاظ ہی تمہارے کافی، وہ 1 چھٹانگ ہی میرے لیے کافی، باقی میں خود کر دیتا ہوں. ٹائم زیادہ ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو. یہ سجدہ میں نے کہا وہ 7 اعضاء والا نہیں تھا، 1 ماتھا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 7 اعضاء پہ جو سجدہ کرنا یہ وہ والا تھا. اٹ واز جسٹ بو ڈاؤن ٹو آدم، یہ تھا، یہ سجدہ تھا. سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو آدم کے سامنے، سینئر مانو ان کو، تمہارا تعاون کرنا ان کے ساتھ تم نے، یہ تھا. فسجدوا، سب نے حکم، اس لیے کہ ان کے اندر تو مادہ نہیں تھا انکار کا.
الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، ٹھیک، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، لیکن یہ بھی پروموشن لے کر فرشتوں میں چلا گیا ہوا تھا، تجنیس ہو گئی تھی اس کی، جنسیہ تبدیل ہو گیا تھا اس کا، یہ مواطن بن گیا تھا، اپنی عبادت کے زور پر، تقوی کے زور پر فرشتوں میں رہتے رہتے۔ ویسے بھی ان میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جنات اور فرشتے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہ جن نظر آتے ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں، تو یہ تقریباً قریب قریب نور سے فرشتے بنے، پھر آگ کی لپٹ سے جو انویزیبل اس کے گرد ہوتی ہے لیئر، جو آپ کو صرف اگر دیکھیں تو سائے میں نظر آتی ہے، زمین پہ وہ لیئر ایسے کر کے نظر آتی ہے، آگ کے اوپر نظر نہیں آتی، اس کا سایہ آپ کو نظر، اس سے جنات بنے، ہم ٹھوس مٹی سے بنائے گئے، یعنی یہ سب سے نفیس وہ، پھر اس کے بعد تھوڑا کروڈ، جیسے آپ نکالتے ہیں پھر ڈیزل، پھر جناب اس میں سے آخر میں تارکول رہ جاتی ہے، وہ تارکول ہم اس میں وہ بگڑ گیا ہے، تو میں تو بڑا نفیس قسم کا پیٹرول ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں یہ میں اس کی سینیارٹی مان لوں، تارکول کی کالی سیاہی، یہ مجھے بدبودار مٹی، اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں تو نہیں سجدہ کر سکتا اس بندے کو جس کو تو نے بدبو چھوڑی ہوئی گندی مٹی سے بنایا، انا خیر من، میں اس سے بہتر، اکڑ گیا، لگے نہیں یہ۔ اللہ نے پھر اس سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا، تو سے کیا ہو گیا، آج تک نہیں ہوا تھا نا، پہلی دفعہ ہوا تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ انسان کی تخلیق دو ہاتھوں سے، دو قوتوں سے بنی ہے، نیکی اور بدی کا یہ جوائنٹ وینچر ہے، دو صلاحیتیں رکھی، جبرائیل والی بھی رکھی گئی اور ابلیس والی بھی رکھی گئی اس کے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مادہ بھی ہے روح بھی ہے، روح نورانی ہے، جبریل والی ہے، جبریل جو ہے وہ روح القدس ہے، اور ہمارے اندر صرف روح ہے، لیکن جنس اس کی وہی روحانی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ مادی وجود، جو بما خلقت لما خلقت بیدی، اس نے وہاں عذر پیش کیا وہی کہ بھائی میں تو اس کو نہیں، یہ مٹی سے آپ نے پیدا کیا اور میری انا اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کو۔ دوسری جگہ ما لک یا ابلیس ما لک ما منعک ان تسجد لما خلقت، تجھے کس چیز نے روکا ہے، تاکہ کل کوئی اور عذر بیان نہ کر دے بندہ کہ جی اس کو موقع نہیں صفائی کا دیا، موقع دیا اللہ پاک، وجہ بیان کرے، اس نے کہا قال اخرج منها، نکل جائے اس میں، ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہاں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑے کی موجودگی میں، آپ دیکھنا بڑے کی موجودگی میں، اللہ کی موجودگی میں تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، میری موجودگی میں یہاں، یعنی یہاں سے نکل جاتا، جب چھوٹا بڑے کے سامنے آتا تو اس کی ہستی ختم ہو جاتی، چاند آسمان پر ہی ہوتا ہے، لیکن جب سورج ہوتا ہے تو دن کو اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، اور رات کو اس کی ویلیو، جب سورج وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ چھوٹا بھی بڑا بن جاتا ہے۔ ہمارے یہ وزرائے اعلیٰ بڑی بلا ہیں، پورا صوبہ ان کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو آئی جی مان نہیں ہے۔ جب محمد خان جنیجو صاحب یہاں آئے تو میں نے ان کو رولتے دیکھا، ان کو وزرائے اعلیٰ کو، وہ وزیر اعظم تھے، چاروں وزرائے اعلیٰ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے، تو امبیسی سے بھر کے جانا تھا پیلس میں، وہاں پروگرام تھا، تو ایک چھوٹی سی گاڑی میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو گھسیڑ رہے تھے، اور وہ احتجاج کر رہے تھے یار کوئی اور گاڑی نہیں ہو سکتی جی، اور گاڑی نہیں ہو سکتی، ادھر سے آپ دروازہ بند کر کیا جا رہا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، سندھ کا بھی تھا، سرحد کا بھی تھا، بلوچستان کا بھی تھا۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ جو رب کے سامنے ہر وقت رہتے ہیں وہ کسی جگہ تکبر نہیں کرتے، کہا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہو، کس طرح تکبر کر لیتے ہو اللہ کی موجودگی میں، تو اس لیے کہا جنت کو بنایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ہیرے استعمال کیے کنکریٹ کے طور پر، اور مسک کو استعمال کیا گارے کے طور پر، اور بنانے کے بعد اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں، وہ پرائیویسی ہوگی، اور کوئی آپ کی جنت میں ہوگا ہی نہیں، یعنی ایک شیشے کا بنا ہوا ہو، اگر قبہ سا بنا ہوا
اور اس میں اے سی وغیرہ ہوں اور آپ دور سے دیکھیں اندر سیٹیں بھی ہیں اور بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے وہ. ایک موتی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے حضرت خدیجہ کے لیے ایک ہی موتی کے اندر اتنا بڑا موتی اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کے اندر محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بندہ سوچتا ہے یار باہر سے بندہ دیکھے گا تو فائدہ کیا اس محل کا. بھائی وہ تمہارے سوا اور ہوگا کون وہاں پہ؟ خوبصورتی کے لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے یعنی کتنے تمہارے ناز برداریاں ہیں یار. خود بھی خیال تو رکھو کہ تمہارا اللہ پاک کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے, کتنا پیار کرتا ہے تم سے, تو تمہاری اپنی ہوگی. تو وہ بنانے کے بعد اللہ پاک نے قسم کھا کر کہا کہ تجھ میں کسی متکبر کو داخل نہیں ہونے دوں. اور ایک حدیث میں کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. اس تکبر کو جلانے کے لیے پھر وہاں کا پھیرا لگایا جائے گا جہاں پھر وہ باں باں کرے گا اور نکلے گا تکبر تو جنت میں جائے گا. تو دنیا میں چھوڑ جاؤ اس کو, کل تم نے مٹی بن جانا ہے, گارا بن جانا ہے. بدبو تمہاری تم اس لیے دباتے ہیں کہ تمہاری بدبو پورے گاؤں کو نہ کھڑا ہونے دے. اگر تمہیں ڈیکمپوز ہونے کے لیے باہر پھینک دیا جائے, جیسے کتے کے پاس سے تم گزرتے ہو سیم وہی بو ہوتی ہے. تمہارے اکرام میں تمہیں دبایا جاتا ہے. تم چیز کیا ہو؟ مٹی تمہاری قیمت. اور تکبر اتنا, اور تکبر کی قسم ہے, دولت کا ہے, حسن کا ہے, جاہ کا ہے, جلال اپنا عہدے کا ہے, علم کا ہے, کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے کراس کوشچن کر رہا ہے, میری بات میرے منہ سے نکلی اور اس نے تسلیم نہیں کی ہے. تو یہ سب سے خطرناک تکبر ہے. ابلیس کو بھی اصل میں اسی کا تکبر تھا, علم کا ہی تکبر تھا. انا خیر من واخر دعوانا الحمدللہ.